الرحیم میں ہوں میاں طاہر اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کی، اور ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا، کہ جن کے تعاون سے یہ پروگرام فتاوی آن لائن براہ راست ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800111777۔ فتاوی آن لائن اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین مفتی مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 0800111777۔ جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا ان سے کرتے ہیں۔ تو ایک بی بی کا سوال یہ ہے کہ مولانا السلام علیکم، میں آپ کا پروگرام فتاوی آن لائن بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، آپ سب کو یہ دینی خدمت مبارک ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخری تشہد میں بیٹھنے کی مسنون کیفیت کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح فرما دیجئے، جزاکم اللہ خیر۔ آخری تشہد میں بیٹھنے کی صحیح کیفیت اور حالت جو ہے نا وہ کیا، یہ میری بہن نے پوچھا۔ ایک تو جواز کی بات ہے کہ جیسے جی چاہے آپ بیٹھ جائیں نا، نمازیں تو سب کی درست ہیں، بے شک جیسے درمیانی تشہد میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی حنفی حضرات یا کئی لوگ بیٹھتے ہیں، نماز ان کی بھی نہیں غلط ہے، وہ بھی درست ہے، مگر زیادہ بہتر جو ہے نا حدیث پاک کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ درمیانی تشہد میں جو بیٹھتے ہیں وہ تو بایاں پاؤں بچھا ہوتا اس پر بیٹھ جاتے ہیں، دایاں کھڑا ہوتا۔ آخر میں جب بیٹھے نا تو تبرک کریں کہ یہ جو نا بایاں پاؤں یہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے دائیں طرف باہر نکال دیں اور بالکل سرین جو ہے نا زمین پر بچھا، پاؤں جو ہے بایاں بالکل باہر نکل جائے دائیں طرف دائیں ٹانگ کے نیچے سے، اور زمین پر آپ اپنے چوترا لگا دیں، یہ تبرک کہلاتا ہے۔ اس لیے آخری تشہد جس میں لمبا پڑھنا ہوتا نا تشہد اور درود شریف دعائیں، اس کے لیے یہی طریقہ جو ہے زیادہ صحیح ثابت ہے۔ ویسے دوسرے طریقے پر بھی عمل کوئی کرے تو جائز ہونے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں کہ طریقے سب جائز ہیں، بہتر کون سا؟ بہتر یہی آخر میں دایاں پاؤں کھڑا رکھنا جیسے درمیانی تشہد میں ہوتا، مگر بایاں پاؤں اس کے نیچے سے نا پھر باہر دائیں طرف نکال دینا۔ مولانا کچھ لوگ اپنے بائیں یعنی دایاں پاؤں جو ہے اس کو بھی بچھا لیتے ہیں باؤں کی طرح۔ نہیں، یہ نہیں ٹھیک ہے، دایاں پاؤں کھڑا ہی رہے گا اور بایاں پاؤں اس کے نیچے سے دائیں طرف نکال دینا اور اپنے جناب چوتر یہ زمین پر لگا دینے، یہ تبرک کہلاتا ہے، دونوں پاؤں بچھا دینے نہیں ٹھیک۔ چلے مولانا، اس میں ایک چھوٹا سا سوال، باقی اگر کوئی موٹا ہے یا بیمار ہے وہ جس طرح چاہے بیٹھ جائے، ٹھیک ہی ٹھیک، اس کے لیے کوئی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آخری تشہد کے ابتدائی لمحات کے اندر تو بالکل دوسرے تشہد کی طرح بیٹھتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اتحیات پڑھ لیتے ہیں، درود پڑھنے سے پہلے وہ یہ کیفیت کر لیتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، کیا ایسا کرنا بھی سنت کے مطابق ہے؟ نہیں، یہ میرا خیال وہ بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم درمیانی تشہد میں، پھر انہیں یاد آتا کہ نہیں یہ تو آخری تشہد ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں، ورنہ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آدھا جو ہے اس طرح بیٹھے آدھا اس طرح، انہیں یاد نہیں رہتا۔ کئی لوگوں کو میں دیکھا یہ دوسرے کو دیکھ کر پھر انہیں یاد آتا یا خود ہی یاد آ جاتا۔ یعنی صحیح کیفیت یہی ہے کہ آخری تشہد کی ابتدا ہی کے اندر وہ کیفیت جو آپ نے واضح فرمائی ہے اسی طریقے سے بیٹھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی وضاحت طلب ہے کہ کئی علماء جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک نماز جو ہے نا اس میں ایک ہی تشہد ہے، دو ہی رکھتے ہیں جس پر آپ بیٹھے ہیں، تو پھر بے شک وہ آخری ہے نا اس میں آپ درمیانی تشہد کی طرح بیٹھیں گے۔ یہ بھی آج کل کئی عالم کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ٹھیک، ایک تشہد ہو کسی نماز میں یا دو جو آخری بنتا ہے نا، اگر دو آپ نے شروع کیجیے تو دوسری پر جو بیٹھے ہیں وہی آپ کا آخری ہے،
اور اگر 3 یا 4 ہیں تو تیسری یا چوتھی پر جو آخری ہے نا جس پر آپ نے سلام کہنا ہے وہ اسی طرح بیٹھنا جس طرح میں نے بتایا کہ دایاں پاؤں کھڑا اور بایاں پاؤں جو نیچے سے دائیں طرف نکال دینا اور زمین پر جم کر بیٹھ جانا اور پڑھنا. اچھا چلیے مولانا چھوٹا سا ایک سوال ان کا اور ہے کہ سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ بعض لوگ تو ابھی دائیں طرف ہی ان کا دھیان ہوتا ہے کہ وہ دوسرے سلام کے بھی الفاظ ادا کرنے لگ جاتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے یا چہرے کو بالکل سامنے لانے کے بعد السلام علیکم جو دوسری طرف کا ہے بائیں طرف کا وہ الفاظ ادا کرنے چاہیے؟ کیسے ذرا جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا مولانا، ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی ادھر ہی دھیان ہوتا ہے تو دوسری طرف کے سلام کے بھی کلمات ہم ادا کر دیتے ہیں. عام طور پر ایسے ہی کرتے ہیں حضرات نا کہ دائیں طرف تو یہاں سے شروع کرتے ہیں سیدھے طرف السلام علیکم ورحمۃ، مگر وہاں سے پھرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف یہ پوچھا ہے انہوں نے. نہیں یہ نہیں صحیح. صحیح وہی ہے جو ابن قدامہ المغنی میں لکھتے ہیں کہ پہلا سلام بھی شروع کریں تو قبلہ کی طرف منہ کر کے وہاں سے شروع کریں السلام علیکم، ساتھ پھر ورحمۃ اللہ پر ادھر چلے جائیں، پھر آ جائیں بالکل قبلہ کی طرف ہی سیدھے وہاں شروع کریں السلام علیکم وہاں ہی کہیں اور پھر ورحمۃ اللہ پر ادھر آ جائیں. یہ مسنون طریقہ بالکل صحیح بات. اس میں بھی آپ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ جیسے مرضی کر لے، گنجائش نہیں کرتے، آپ نے بتایا سختی نہیں کرنی تھی. ٹھیک. بہت پیاری بات لکھی ہے مولانا محمد ادریس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حوالے دیے باقاعدہ حنفیوں کے شافعیوں کے. التاریخ الصبیر جو انہوں نے مشکات پر لکھی ہے نا شرح، اس پر لکھتے ہیں کہ ہمارا اختلاف ان باتوں میں جو ہے نا کہ سجدہ جو جلسہ استراحت کے پہلی رکعت پر بھی بیٹھ کر اٹھنا یا تیسری پر، یہ ہمارے نزدیک بھی کوئی حرام نہیں. اگر کوئی ایسے بیٹھ کر ہو نماز اس کی بھی ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں اٹھ جانا سیدھا بہتر ہے، اور شافی بھی مانتے ہیں کہ اگر نہ بیٹھے سیدھا اٹھ جائے تو اس کی تو وہ کہتے ہیں یہ اختلاف صرف اولویت کا ہے. یہ تورک کے بارے میں لکھ لیں کہ ہم بھی کوئی ناجائز نہیں کہتے، اگر کوئی اس طرح بیٹھے جیسے میں نے آخری کہتے ہیں ہمارے نزدیک بھی جائز. تو جائز ہونے میں اختلاف نہیں، علماء کا اولویت میں اختلاف ہے کہ کون سا ان میں سے زیادہ بہتر ہے. کھانا کو اس کے ساتھ سلاد بھی کھا رہے تھے، بہت اچھا ہو جاتا ہے، باقی کھانا تو ٹھیک ہی. ان مسائل کو جو لوگ نزاع کا باعث بنا رہے تھے، جھگڑے اور مناظرے اور رد ایک دوسرے کا، بالکل غلط بات. ٹھیک ہے، جزاک آپ ترجیح دیں کہ میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے، مگر یہ نہ کہیں کہ دوسرے بالکل باطل پر ہیں. مولانا ایک الفاظ قرآن کریم کے ہوں یا حدیث مبارکہ کے ہوں، اس کی تحدید اور تخصیص کیسے کریں گے، یہ سوال بعد میں لیتے ہیں. جی السلام علیکم. بیٹھے ہیں جی مولانا؟ جی الحمدللہ بیٹھے ہیں بھائی. اچھا مولانا میں نے پوچھنا تھا کہ حج کے دنوں میں جب آدمی احرام باندھتا ہے جی جی تو یہ جو پاؤں کی اوپر والی ہڈی ہے ہاں یہ ننگی ہونی چاہیے یا کیا سلسلہ ہے، یا ٹخنے کے نیچے تک ٹخنا ننگا ہونا چاہیے صرف؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چونکہ ایام حج ہے مولانا تو حج کے متعلق سوال آیا ہے کہ جب ہم جوتا پہنتے ہیں تو کس نوعیت کا جوتا ہونا چاہیے کہ تاکہ ہمارے احرام کے اندر مصنون طریقے سے کوئی خلل واقع نہ ہو. نہیں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. آپ بس ایسا جوتا نہ پہنے جو پنڈلیوں پر آ جائے، لمبا بوٹ جس سے ٹخنے بھی ڈھک جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے موزے یا ایسا جوتا جو ہے نا وہ نہیں ٹھیک ہے. موزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ اگر دوسرا جوتا نہیں ملتا تو موزوں کو کاٹ دو ٹخنوں سے نیچے، بس ٹھیک ہی ٹھیک. اچھا مولانا کچھ کہتے ہیں نا کہ سلا ہوا جوتا نہیں ہونا چاہیے، وہ ہوائی چپل ہونی چاہیے، چینی چپل جسے کہتے ہیں. ایسا نہ کریں، گرتے پڑتے پھریں گے کیا فائدہ. یہ چپلیں پہننے والے بہت بیچارے وہاں پریشان ہوتے. کیا بات ہے، عادی نہیں ہوتے، چال ہی نہیں کہیں تو لوگ سکتے. یہی جوتے جو عام آپ پہنتے ہیں چمڑے کے یا دوسرے مکیشن وغیرہ، یہی پہنے، بند جوتے پہننے چاہیے. صحیح. اور ہڈی کا کوئی نہیں ہے کہ ہڈی وڈی کی کوئی بات نہیں. مولانا جس جوتے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ نہیں پہننے چاہیے. نارمل زندگی کے اندر تو شاید لک ڈالنے والے ہی وہ جوتے پہنتے، عام حالات کے اندر تو اس طرح کے جوتے بہت اگر سردی ہو ٹھٹر رہے ہوں تو پھر وہ پہنتے ہیں. صحیح. نارملی تو ہم عام ہی جوتے پہنتے ہیں کہ جس سے وہ ہڈی تھوڑی سی ڈکی ہوتی ہے. ہمارا پنجہ سے سمجھے یہ کہ جوتے کے اندر پنجہ ہی ڈکا ہوتا ہے، ہڈی تو پھر بھی نہیں